اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیول اور الگ الگ کورسز ہیں. چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے. بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے. سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے کم 3 مہینے کا کورس بھی سرٹیفکیٹ کے ساتھ موجود ہے. احکام، عقائد، دعا، تجوید، اخلاق، اسپیچ اور خطابت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سید وقار حیدر. آپ کا اس پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم ہے. ناظرین آپ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن کہ جس کے اندر اساتذہ آپ کے بہت ہی اہم سوالوں کے جوابات لے کر آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں دین کے اہم پیغامات جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اصلاح، اور اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب آل باقر العلوم. قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس ٹاپک پر زحمت فرمائی اور ہمارے ناظرین کے لیے کچھ معروضات جو ہے وہ لے کر تشریف لائے ہیں، قدم رنجی فرمائی ہے. قبلہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو مقصد امام حسین علیہ السلام میں بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. جو سارا نچوڑ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں نکلا مگر صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے. بے شک بے شک. تو اتنی زیادہ اہمیت ہے اس کی. سب سے پہلے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اصلاح کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کسی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ چونکہ دیکھا گیا اکثر اصلاح جیسے شاعروں کی اصلاح وہیں سے لوگ بہت سے کر دیتے ہیں، ذاکر کی اصلاح نیچے ہی سے بیٹھ کے کوئی بول دیتا ہے، کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کی اصلاح وہیں سے. تو بہت سی چیزوں کی اصلاح دیکھی گئی ہے. تو کچھ اصلاح بری بھی لگتی ہے، کچھ اصلاح اچھی بھی لگتی ہے، لیکن ایک بہترین طریقہ اصلاح کا کیا ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت آپ کا سوال ہے اور یہ بہت ہی ٹیکنیکل بات بھی ہے کہ انسان سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو انسان جس معیار کا بھی کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ ترقی کر رہا ہوتا ہے اپنے علمی اعتبار سے، اپنے تجربات کے اعتبار سے، اور جو بھی بہرحال. اور اس میں ترقی میں اگر اصلاح بھی شامل ہو جائے تو کیا کہنا، اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. بے شک. یہ 5 حرفی لفظ جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے. سبحان اللہ. اور اصلاح ایک بہت ہی معنی خیز لفظ ہے اور اس کے بہت ہی زیادہ جوانب اور اس کے اینگلس ہیں اور طریقے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہوں تو اصلاح یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے بس کسی سے کوئی بات کہہ دی، بلکہ اصلاح ایک فن ہے. بے شک. آپ اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہونا چاہیے، اس کا سلیقہ ہونا چاہیے. اور حدیث کا مفہوم جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ نے اس کی اصلاح مجمع عام میں کرنا چاہیے تو گویا آپ نے اس کی توہین کی، اور اگر آپ نے اس کو خاموشی سے الگ لے جا کر بتایا اور سمجھایا اور اصلاح کی تو آپ نے اس کی عزت افزائی کی. سبحان اللہ. اور جو اصلاح خاموشی سے آپ نے الگ لے جا کر اس کی ہے یا بتایا سمجھایا ہے، اس کو غلطی کی طرف اس کو متوجہ کیا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. تو اصلاح میں
یقیناً یہ پہلو بہت ہی پیش نظر رہنا چاہیے کہ عزت نفس انسان کی بہت بڑی بات ہوتی ہے. عزت نفس پامال نہ ہونے پائے، بہترین طریقہ یہ ہے. اور آپ واقعاً دل سے دوسرے کی اصلاح کرنا چاہیں گے تو اس کا واقعاً اس کا اثر ہوگا. میں آپ کی خدمت میں ایک بہت چھوٹی سی ایک مثال دوں. ایک واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک عالم دین کے پڑوس میں ایک چور اچکا ٹائپ کا آدمی رہتا تھا، جاہل انسان تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب طرف کی خبریں رکھتے ہیں، کون کب آ رہا ہے، کون گھر سے نکل گیا، گھر خالی کب ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس نے یہ سب اندازہ کیا تو معلوم ہوا کہ مولانا جو ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سفر پہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. اس کو تو بہت سکون ہو گیا کہ ہاں بھائی میرے پڑوس میں بھی رہتے ہیں اور میں اب آرام سے پورا گھر صاف کر دوں گا ان کا. یہ لوگ چلے گئے. اتفاق سے 2-4 گھنٹے کے بعد کوئی بہت ہی ضروری چیز مولانا بھول گئے تھے تو وہ واپس آئے. یہ آدمی جو چور تھا یہ گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا. مولانا جب اندر آئے وہ دیکھا کہ چور صاحب تشریف فرمائے، وہ سب سامان سب سمیٹ کے پوٹلی بنا چکے. ارے بس نکلنے ہی والے تھے، اتنے مولانا آ گئے. تو یہ تو پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں. اب دیکھیے عالم کا انداز کیا ہوتا ہے اور اصلاح کے مواقع کیا ہوتے ہیں یہ عالم خوب جانتا ہے. بے شک. انہوں نے اپنے بیوی بچوں کے سامنے بجائے اس کے کہ دیکھیں صورتحال جو تھی وہ یہ تھی کہ فوراً یہ ڈانٹتے اور چیخ پکار مچاتے اور ذرا سے میں سب محلے والے اکٹھا ہوتے اور اس کو پکڑتے اور مارتے پیٹتے اور اس کی ذلت الگ ہوتی اور وہ چلا جاتا. لیکن عالم نے جو رخ اختیار کیا وہ یہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے اس سے کہا کہ ارے بھائی ہم تو تم سے پہلے ہی جانے سے پہلے کہہ گئے تھے کہ تمہیں جو بھی چیز چاہیے ہو میرے گھر سے آ کے لے لینا، مگر تم نے اتنی جلدی کیوں کر دی بھائی. ٹھیک ہے یہ کہہ کے کوئی چیز جھوٹ موٹ کوئی چیز گھر کی اس کو دی، کہا کہ تم کو یہ چاہیے تو یہ تو فلاں جگہ رکھی ہوئی یہ لو اور جاؤ. وہ آدمی چلا گیا. یہ اپنے سفر پر چلے گئے. اب جے دن بھی لگے ہوں، ہفتہ پر لگا ہو، 15 دن لگے ہوں، جب یہ واپس لوٹ کر آئے تو اب یہ جو چوری کرنے داخل ہوا تھا اس نے مولانا کی خدمت میں جا کر بہت معذرت کی، رویا گیا، توبہ کی اور اس نے کہا کہ مولانا جب سے آپ نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہے اور میری عزت بچائی آپ نے محلے میں، ورنہ میں بدنام ہو جاتا. سبحان اللہ. تو اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لیا اور میں ہرگز یہ کام نہیں کر رہا ہوں. تو دیکھیے یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے کسی انسان کی عزت نفس. بڑا وہ چور تھا مگر انسان تو تھا، محلے میں چور کی حیثیت سے مشہور نہیں تھا وہ. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی اصلاح کرنے کا، کسی شخص کی اصلاح کرنے کا، یہ بہترین طریقہ. جزاک اللہ، بہت خوب. اور اکثر اس طرح کے واقعات جو ہے وہ تاریخ میں نظر آتے رہتے ہیں کہ اصلاح ہوئی لیکن کس طرح سے عزت نفس کا ان کی خیال رکھا گیا. اور صرف یہی وجہ کہ عزت نفس پامال نہ ہونے پائے، اسی چیز کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو گئی. اسی نے اس پر جو ہے وہ اثر بہت بڑا اثر کیا ان کے حسن اخلاق نے اور طریقہ اصلاح نے بہت بڑا اثر کیا. جیسا کہ آپ نے اس واقعے میں بتایا کہ ایک عالم دین تھے اور بہرحال علماء کا کیا کہنا اصلاح کا انداز. جیسے جناب یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ ان کے زمانے میں جو ہے وہ جس ٹائم عذاب کی بات چل رہی تھی تو 2 افراد تھے ان کے ساتھیوں میں. ایک صرف عبادت گزار تھا اور ایک جو ہے وہ عالم تھا. عبادت گزار بار بار کہے کہ آپ جو ہے وہ یعنی جو بد دعا کا مشورہ دیا وہ عبادت گزار نے دیا، اور جو عالم تھا وہ بار بار جو ہے وہ روکتا رہا کہ آپ جو ہے وہ مثلا نہ کریں. لیکن بہرحال ایک آخری ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی. تو جو علم کے ذریعے سے اصلاح ہوتی ہے بہرحال اس کے کچھ کیا کہنا. لیکن یہاں پر میں سوال ذرا سا چینج کروں گا ضرور کہ جہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عالم کے ذریعے اصلاح ہوتی ہے تو کبھی کبھی تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شیطان بھی کچھ جگہ پر اصلاحی بات کہتا ہوا نظر آتا ہے. تو کیا اصلاح کرنے والے ہمیشہ اچھے ہی انسان ہوتے ہیں یا برے لوگوں کے ذریعے سے بھی کبھی اصلاح ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہے کہیں؟ ایسا ہے میں آپ سے عرض کروں. دیکھیے بنیادی طور کے پر کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا. کوئی انسان اس کو برا بنانے والا یا تو ماحول ہوتا ہے یا تربیت ہوتی ہے. اگر اس کی تربیت خراب ہو گئی،
بچپنے سے بری عادتیں پڑ گئیں اس کو وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ برا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن کے اندر نیکی اور اچھائی یہ موجود رہتا ہے، پہلو رہتا ہے۔ ہاں، حتیٰ کہ پوری زندگی بھی اگر انسان برائیاں کرتا رہے پھر بھی اس کے اندر نیکی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور سامعین اس کو غور سے سنیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت ہی بدماش، غنڈہ، قاتل ٹائپ کا آدمی تھا، اور ساری زندگی اس نے خرافات میں بسر کی، اور ظاہر سی بات ہے ایسے آدمی کی جو اولادیں ہوں گی اور جو بیٹے ہوں گے وہ بھی سب بدماش ٹائپ کے لوگ تھے، لڑکے تھے وہ۔ تو جب یہ آدمی بوڑھا ہو گیا اور چوری چکاری کے اور مار کاٹ کے پوزیشن میں نہیں رہا، تو یہ گھر بیٹھ گیا۔ اب گھر بیٹھ گیا، بیمار ہو گیا، دن بھر کھانس رہا ہے اور پریشانی ہو رہی ہے اس کی اولادوں کو، اس کے پوتا پوتیوں کو۔ تو آپس میں ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس بڈھے کو لے آ کے پھینک آئے کہیں تو وہی اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں باپ ہے مگر تربیت چونکہ غلط ہے، تو طے کر لیا ان لوگوں نے، اور ایک رات اس کو چارپائی میں بٹھا کے یہ جو اس کے بےہودہ اولادیں تھیں وہ اور ان کے 2-4 گنڈے اور انہوں نے اکٹھا کیے، اور وہ لے جا کے طے ہوا کہ اس کو فلاں جگہ پر دریا میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیں گے۔ تو جاتے جاتے جب اچھا خاصا بیچ دریا تک پہنچ گئے تو کسی نے کہا پھینکوں، کسی نے کہا کہ نہیں ابھی رک جاؤ، یہ کنارے آ جائے گا تو بچ جائے گا۔ اب دیکھیے کیا یہ باپ کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، بچ جائے گا پھر گھر آ جائے گا لوٹ کے، لہٰذا بیچ مجھدار میں لے جا کے اس کو چھوڑنا چاہیے۔ تو جب ان لوگوں کے حساب سے بیچ دریا آ گیا تو اب پھینکنے چلے۔ تو جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب پھینک دیں گے لڑکے، تو اس نے بچوں سے کہا کہ بچوں ذرا سا رک جاؤ۔ تو کیا بات ہے، کیوں رک جائے بھائی؟ کہا کہ وہ جو اگلا کھمبا ہے وہاں پر ہم کو پھینکو تم۔ واہ۔ تو لڑکوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو لیکن یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے بڈھے نے کہا کہ ہم نے اپنے ابا کو فلانے کھمبے سے پھینکا تھا نیچے، لہذا ہم کو بھی تم لوگ وہیں سے پھینکو۔ اور مگر پھینکنے سے پہلے ایک بات ہمارا جملہ، صرف ایک جملہ، دیکھیں وہ والی بات آپ کی آ گئی کہ کیا برا بھی انسان اصلاح کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ بات سن لو، پھینکنے تو جا رہے ہو تم، لیکن ہم نے اپنے ابا کو وہاں یہاں پر پھینکا تھا اور تم ہم کو پھینک رہے ہو، تو اب تمہاری اولادیں تم کو یہاں سے پھینکیں گی۔ اب جب یہ بات دوسرے کو پھینکنا تو آسان ہو جاتا ہے، جب اپنے مرنے کی بات آئی تو یہ لڑکے ڈر گئے، لیکن ڈر گئے تو اپنی یہاں پر، لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اتنا غنڈہ ساری زندگی قتل و غارت کی اس نے، لیکن ایک اچھی بات، ایک اصلاح کا جملہ اس نے اپنی اولادوں کے لیے کہا تو ان کی سمجھ میں آیا۔ تو آپس میں ان لوگوں نے طے کیا کہ نہیں ہم اپنے ابا کو نہ پھینکیں ورنہ ہماری اولادیں ہم کو پھینکیں گی دریا میں۔ تو یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ تو دیکھنے میں یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھی بات کسی کو بتانا اس کا اثر ہوتا ہے۔ بھلے ہی یہ لوگ گنڈے بدماش تھے، وہ بھی بدماش تھا، لیکن دیکھیے اچھی بات کا اثر ہوا، اس کی جان بچ گئی اور بظاہر ان لوگوں کا بھی مستقبل سدھر ہی گیا ہوگا۔ بے شک بے شک، بہت خوب۔ اور دیکھیے اسی میں یعنی جو اصلاح والا معاملہ ہے اتنا اہم ہے کہ آپ کی بات میں ایڈ کر رہا ہوں ذرا سا یہ، جی کہ جیسے سچ کو کہتے ہیں کہ سچ جو ہے ہمیشہ اچھا ہے اور جھوٹ ہمیشہ برا ہے۔ بے شک۔ لیکن دو ایسے مقامات ہیں ناظرین کے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کو یہ والا سچ نہیں پسند ہے اور اللہ کو یہ والا جھوٹ پسند ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے اصلاح کی۔ اگر معاشرے کو بگاڑنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے اگر سچ بولا جا رہا ہے تو اللہ کو وہ سچ ناگوار ہے۔ احسن، بے شک بے شک۔ اور اگر اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ایک جھوٹ کی وجہ سے یہ جو دو لوگوں میں جھگڑا چل رہا ہے وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، یا جو جنگ و جدال چل رہی ہے وہ جنگ و جدال ختم ہو جائے گی، تو وہ جھوٹ اللہ کو اس سچ سے بہتر ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اصلاح اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ حقیقت ہے۔ یا اسی طرح سے جیسے جو واقعہ آپ نے بیان کیا، تو ایک خاتون کے بارے میں بھی اس طرح سے لوگوں نے کہا کہ یعنی کسی عورت نے آ کر وہ کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اس طرح کا واقعہ نقل ہوا ہے کہ جیسے میری جو پڑوسن ہے وہ دیندار بھی ہے، مذہبی بھی ہے،
اور نماز بہت پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، تلاوت بہت کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، وہ اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، وہ ان میں لڑائی جھگڑا جو کچھ ہو سکتا ہے، یعنی اصلاح کا اپوزٹ جو ہے فساد پھیلانے والی گفتگو کیا کرتی ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. یا اسی طرح سے دوسری عورت کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ ایک عورت ہے جو صرف واجب کرتی ہے، یعنی وہ نماز صرف پنجگانہ پڑھے گی، روزہ صرف ماہ رمضان والا رکھے گی، وہ نہیں رجب بھی رکھے، شعبان بھی رکھے ساری، اور دن رات تلاوت وہ اپنے حساب سے جو پڑھنا ہے وہ پڑھتی ہے، اور واجب جو صدقہ اور خیرات ہے وہی دیتی ہے، باقی مستحبات پہ بہت زیادہ وہ عمل نہیں کرتی ہے. تو حضور نے پوچھا کہ کیا اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں؟ تو کہا کہ ہاں اس کی زبان سے لوگ محفوظ، کہا کہ یہ جو ہے وہ جنتی ہے. تو کل ملا جلا کر یہ ہے کہ وہ گفتگو جو اصلاح معاشرہ کے لیے ہو، خداوند عالم کو کتنی زیادہ سوچے کہ جب جھوٹ پسند ہے اصلاح کے لیے تو اس کا سچ کتنا زیادہ پسند ہوگا. جزاک اللہ حضور، بہت خوب. اور چونکہ اصلاح کے ذریعے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، ایک چیز اور بھی ہے اصلاح کے لیے کہ جیسے نماز کے لیے آج کل بہرحال ایک بہت ہی یعنی ضروری ہے، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو کہ نماز کیوں پڑھی جائے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، حکم الہی بھی ہے، ساری چیزیں جو اس کا اثر بتایا گیا ہے نماز کے پڑھنے کا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. تو نماز کے ذریعے سے کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ نماز کس طرح سے اصلاح کرتی ہے؟ احسن. دیکھیے بات یہ ہے کہ نماز ایک بہت ہی عظیم الشان فریضہ ہے، بہت یعنی اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، بلکہ خلاصہ دین اور خلاصہ اسلام نمازی ہے، الصلاۃ عمود الدین. بے شک. اور اسی کے لیے ارشاد پیغمبر بھی ہے کہ ان قبل ما سوا وان رد ما سوا. نماز تو بہت ہی اہم چیز ہے اور یہ برائیوں سے روکتی ہے انسان کو. روایت میں ایک واقعہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ ایک شخص نماز جماعت میں آتا تھا، حضور نماز پڑھاتے تھے اور یہ بھی شرکت کرتا تھا، لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے جو نمازی ہیں وہ سب دیندار تھے وہاں پر، لیکن سوائے اس آدمی کے کہ جو تھوڑی بہت بدتمیزی، بےہودگی، نامناسب چیزیں بھی کیا کرتا تھا. تو یہ لوگوں کی اطلاع میں بات آئی تو ایک کسی شخص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ کی فلاں صاحب جو آتے ہیں وہ آخری صف میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باہر جا کے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو حضور نے عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ اس کو آنے دو، نماز روز پڑھنے آتا ہے، اس کو آنے دو، اور جو اس کی برائیاں ہیں وہ انشاءاللہ نماز کی برکت سے دور ہو جائیں گی. جزاک اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں ہر انسان کے مطلب گریجولی وہ کسی بھی سمت آ رہا ہوتا ہے، اچھائی کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ برائی کی سمت جا رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ. چونکہ یہ نماز کی سمت آ رہا تھا، نماز پڑھتا رہتا تھا، آتا رہتا تھا، تو یہ اچھائیاں دھیرے دھیرے اس منزل تک پہنچ جاتی ہیں کہ ایک انسان بہت ہی یعنی ایک دم پرفیکٹ بہتر انسان بن جائے. اسی طرف اشارہ کیا حضور نے کہ اس کو آنے دو انشاءاللہ. اور وہی ہوا جو حضور نے فرمایا تھا. لوگوں نے دیکھا کچھ دنوں کے بعد کیا اس نے تمام برائیاں چھوڑ دیں، وہ باقاعدہ نماز پڑھتا ہے اور ایک اچھا دیندار انسان بنتا ہے. تو واقعی جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے روک دیتی ہے، دور کر دیتی ہے. تو یہ آپ نے اس کے اندر پابندی نماز، وقت کی پابندی، اس کے جو اثرات ہیں ان چیزوں کو لے اور نمازیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور یہ ساری چیزیں بہرحال ایک نورانی ماحول جو ہے اس کا اثر بالکل پڑے گا. تو یہاں سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے بجائے کہ کسی سے میں اگر کچھ برائی پائی جا رہی ہے اور وہ کچھ اچھائی کی طرف جا رہا ہے تو یہ کوشش نہ کی جائے کہ اس کو اچھائی پر اس کی اعتراض کیا جائے کہ یہ اچھائی نہ کرو، یہ اچھائی چھوڑ دے وہ، کیونکہ وہی اچھائی ہو سکتا ہے کہ ایک دن اسے وہ تمام برائیوں سے نکال کر اس اچھائی تک پہنچائے، اور جیسا کہ ایسا ہوا بھی ہے. جزاک اللہ، بہت خوب، بہت بہترین انداز سے آپ نے بیان فرمایا. اور اب آخر میں ایک چیز اور بتا دیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی تو
आफताब रसालत चमकता रहा, उसी में तरह तरह के हीरे जवाहरात जो है वो निखर के आते रहे, मगर उसके बाद भी कुछ कोयले और चूने ही रह गए। जैसे अबू लहब, अबू जहल की मिसालें मौजूद हैं। तो ये होता है कि किन अफराद की इस्लाह नहीं हो सकती है, मसलन एक शार्ट में खाली के किन लोगों की इस्लाह हम मुमकिन है? आपसे क्या अर्ज़ करें, बस जिनकी इस्लाह नहीं हो सकती है, असल में अगर कोई इंसान अपने अंदर ये बात महसूस करता है कि हम में कमी है और हमारी ये कमी दूर हो जाए, ये सोच कर वो आ रहा होता है किसी भी नेकी की तरफ, पढ़ने आ रहा हो, कोई भी चीज़ सीखने आ रहा हो, नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहा हो, तो फिर उसकी इस्लाह हो जाती है। बेशक। और इसमें अक्सर हमको बहुत से वाक़यात मिल जाएंगे कि किसी शख्स ने चाहा कि हमारी इस्लाह हो और हम चाहते हैं दिल से कि मेरी इस्लाह हो, तो अल्लाह वैसे वसाइल पैदा कर मुहैया कर देता है, पैदा कर देता है। अब जनाब हुर को ले लीजिए, आपने अपनी गलती का एहसास किया, अल्लाह ने उनका इंतज़ाम किया कि छोटे बच्चों की आवाज़ सच नहीं उनके पर इतना असर किया, जनाब अली अलैहिस्सलाम की आवाज़ अज़ान ने असर किया, तो वो राह रास्त के पर आ गए। और जो चीज़ नहीं असर करती है उनमें से एक बात यह है कि अगर किसी शख्स का पेट हराम से भरा हुआ है, माल हराम खा रहा है, खुम्स नहीं अदा कर रहा है, जिधर से पैसा मिल रहा है बस वो लिए चला जा रहा है, तो ये चीज़ें जो है बहुत असर करती हैं इंसान के ऊपर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़ा आशूरा यही तो कहा था कि तुम क्यों हमारे कत्ल पर आमादे हो, हम क्या नवासे रसूल, हमारे अलावा भी कोई है? लेकिन फिर फरमाया कि नहीं, मुझे मालूम है कि तुम्हारी मेरी बातों का क्यों असर नहीं हो रहा है, इसलिए कि तुम्हारे पेट जो है वो हराम से भरे हुए हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो है वो ये बहुत अहम बात होती है कि नेकी हर एक के पर असर नहीं करती है। बेशक। इसमें ग़िज़ाए हलाल का भी एक बहुत ही अहम किरदार है। खुदा जी हम सबको रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और तमाम मोमिन को जो है वो रिज़्क़ हराम से महफूज रखे इंशाअल्लाह ताला। क़िबला बहुत बहुत शुक्रिया, ज़हमत फरमाई आपने। वक्त हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। सलामत रहिए, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए और आपका साया जो है वो कौम के सरों पर बाक़ी रहे। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। शुक्रिया मोहतरम नाज़रीन। इंशाअल्लाह ताला कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने नफ्स की इस्लाह, अपने घर की इस्लाह और अपने मुआशरे की इस्लाह के बारे में सोचें, कदम आगे बढ़ें। खुदा हमारा साथ देने वाला है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुदा से दुआ। खुदा हाफ़िज़।